معروف تحقیقاتی ویب سائٹ فیکٹ فوکس کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا سلائی مشینوں کے ذریعے بڑی آمدنی کمانے کا دعویٰ ایف بی آر کے ریکارڈ سے غلط ثابت ہو گیا ہے، جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ علیمہ خان دراصل عمران خان کی بے نامی ہے۔ سینئر صحافی احمد نورانی کی فیکٹ فوکس پر شائع تحقیقاتی سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ علیمہ خان نے اپنی کمپنی کاٹن کنیکشن پرائیویٹ لمیٹڈ سے اپنی ذاتی آمدن پر جو ٹیکس ادا کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس بمشکل اتنا پیسہ تھا کہ وہ پاکستان میں بھی اچھی سرمایہ کاری کر سکتی، لہٰذا ان کی جانب سے اربوں روپے مالیت کی غیر ملکی جائیدادیں بنانے کا معاملہ مشکوک ہے۔ احمد نورانی کے مطابق علیمہ خان نے جب سن 2004 میں نیو جرسی امریکہ میں جائیداد خریدی، اس برس انہوں نے صرف 49,914 روپے ٹیکس ادا کیا تھا۔ علیمہ خان کی سن 1995 سے سن 2010 تک کے ٹیکس ریکارڈ کی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار سے آمدنی برائے نام ہی تھی۔ علیمہ خان نے گو کہ نیو جرسی فلیٹوں کی ملکیت کا اقرار کر لیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کا کاٹن کنیکشن پرائیویٹ لمیٹڈ یا CCL کے نام سے ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے، جس کی سالانہ برآمدات اربوں روپے کی ہیں، لیکن دوسری جانب اس مدت کے دوران ان کے کاروبار سے متعلق FBR کے ٹیکس ریکارڈ، جس میں متحدہ عرب امارات اور امریکہ میں لگژری جائیدادیں خریدی گئی ہیں، ان کے دعوے کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ سال سن 1995 سے 2010 کے دوران جب یہ تمام غیر ملکی لگژری جائیدادیں خریدی گئیں تو سال بہ سال ان کی آمدنی پر اس کاروبار سے جو ٹیکس ادا کیا گیا وہ اس وقت CCL کا 50% شیئر تھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی آمدنی پر جو ٹیکس ادا کیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس بمشکل اتنا ہی پیسہ تھا کہ وہ پاکستان میں بھی اچھی سرمایہ کاری کر سکتی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ اور شوکت خانم اسپتال کی ڈائریکٹر علیمہ خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سلائی مشینوں کی کمائی سے اندرون اور بیرون ملک جائیدادیں بنائیں اور ان کی تمام جائیدادیں ظاہر کی ہوئی ہیں، لیکن اپوزیشن رہنماؤں کا موقف ہے کہ یہ جائیدادیں دراصل وزیر اعظم عمران خان کی ہیں، کیونکہ سلائی مشینوں کے بزنس سے اتنا پیسہ کمانا ناممکن ہے۔ اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ عمران خان نے اپنے خیراتی ادارے شوکت خانم کینسر اسپتال سے پیسے نکال کر یہ جائیدادیں بنائی ہیں۔ واضح رہے کہ جب سن 2019 میں پاکستانیوں کی بیرون ملک جائیدادوں اور اکاؤنٹ سے متعلق کیس میں وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئیں تو انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے امریکہ اور دبئی سمیت اپنی تمام جائیدادیں ظاہر کی ہوئی ہیں۔ جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مشینوں کی کمائی سے جائیدادیں بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، پاکستان میں بہت سی خواتین سلائی مشین سے روزگار کما رہی ہیں، لیکن میری سلائی مشینوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ میری ویلتھ سٹیٹمنٹ چیک کر لیں، میں 20 سال سے یہی کام کر رہی ہوں، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی خاتون کام کرتی ہے تو ہم اس کی سلائی مشینوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ویلتھ سٹیٹمنٹ چیک کر لیں، بالکل اپنی کمائی کی ہے، 20 سال کام کیا ہے، اور جب خاتون کام کرتی ہیں تو اس کا ہم مشینوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جو ہماری ایکسپورٹ کا اتنا بڑا حصہ ہے، لاکھوں لوگ مشینوں پہ کام کر رہے ہیں، لاکھوں۔ وزیر اعظم کی ہمشیرہ کا کہنا تھا کہ سلائی مشینیں ہماری ایکسپورٹس کا بڑا حصہ ہیں اور لاکھوں لوگ ان پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فورن ایکسچینج ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے آ رہا ہے اور میرے معاملے میں سلائی مشینوں سے آ رہا ہے۔ تب ایک اور صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کا بے نامی دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس پر علیمہ خان نے جواب دیا کہ میں اس حوالے سے اپنا بیان دے چکی ہوں، مجھے عمران خان کی طرف سے نہیں بلکہ والدین کی طرف سے حصہ ملا ہے۔ آپ کی جو ایکسپورٹس ہے، آپ ذرا چیک کریں آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں پاکستان میں، اور جو آپ کا فارن ایکسچینج آ رہا ہے وہ کس چیز سے آ رہا ہے؟ ایکسپورٹ سے آ رہا ہے نا، اور سلائی کی مشینوں سے آ رہا ہے۔ واضح رہی کہ دبئی میں پاکستانیوں کی جائیدادوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے 893 مالکان کو نوٹس بھجوائے تھے، جن میں سے 450 افراد نے جائیدادوں کی ملکیت تسلیم کر لی تھی، جبکہ 443 افراد نے اس حوالے سے کوئی جواب جمع نہیں کروایا تھا۔ بعد ازاں اس قسم کی اطلاعات سامنے آئیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے دبئی میں اپنی جائیدادوں کے حوالے سے FBR کو ٹیکس جمع کرا دیا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق انہوں نے دبئی میں اپنے پرتعیش فلیٹ کی 25% تخمینی مجموعی قیمت اور 25% جرمانے کی رقم ٹیکسوں کی مد پر جمع کروائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کی پراپرٹی کی مالیت تقریباً 7 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے اور ان کا فلیٹ دبئی کے قلب میں برج خلیفہ سے متصل ہے، جو انتہائی مہنگا علاقہ ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق ٹیکسوں اور جرمانے کی شکل میں علیمہ خان پر دوہرا جرمانہ عائد کیا گیا تھا اور FBR اور FIA کے حکام سے معاملات طے کرنے کے لیے علیمہ خان کی قانونی ٹیم کو 4 ہفتے لگے تھے۔ علیمہ خان نے FIA کو دیے گئے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا تھا کہ مذکورہ فلیٹ بیرون ملک کاروبار سے حاصل آمدنی سے خریدا گیا۔ احمد نورانی کی تحقیقاتی سٹوری کے مطابق علیمہ خان نے نیو جرسی کی جائیداد
5 अगस्त सन 2004 को खरीदी थी, जो कि माली साल सन 2004-05 के दौरान थी। इस दौरान CCL के कारोबार पर 1,88,721 रुपये टैक्स अदा किया गया। इस कारोबार से सालाना मुनाफे को 2 शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम किया जाना था, यानी अलीमा खान और इनका कारोबारी शराकतदार। इस तरह अलीमा खान का ज़ाती टैक्स, जो कि उस माली साल के दौरान था, वो 49,914 रुपये था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक अलीमा खान कॉटन कनेक्शन प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डर और डायरेक्टर रहीं। इसके अलावा वो सार्क बिजनेस एसोसिएशन बराए घरेलू मुलाजमीन लिमिटेड और पाकिस्तान कंप्लायंस इनिशिएटिव की डायरेक्टर भी थीं। फिलहाल वो कोटकॉम सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड की CEO हैं, जिसमें इनके बेटे शाहरेज अजीम और शेर शाह खान डायरेक्टर्स हैं। दस्तावेज़ात से वाज़ेह है कि सन 1990 की दिहाई और सन 2000 की दहाई में अलीमा खान का वाहिद कारोबार कॉटन कनेक्शन प्राइवेट लिमिटेड था। वाज़ेह रहे कि कारोबार का जो मुनाफा ज़ाहिर किया गया है वो शेयर होल्डर्स का मुश्तरका मुनाफा है। माली साल 1994-95 के दौरान CCL का कुल मुनाफा या CCL की आमदनी 6,96,107 रुपये ज़ाहिर की गई, जबकि 1,880 रुपये टैक्स दिया गया। इसी तरह आइंदा वर्षों के दौरान भी इदारे की आमदनी या मुनाफा गैर मामूली या अरबों रुपए की बजाय चंद लाख रुपयों तक महदूद रहा। लिहाजा इनका सिलाई मशीनों की कमाई से अमेरिका में महंगी तरीन जायदाद खरीदने का दावा समझ से बालातर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।